بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما اللہم ربی زدنی علما کثیرا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گلستاں دیباچہ کے اسباق چل رہے ہیں اور آج پڑھنا ہے اس قطعہ سے۔ زباں در دہان خرد مند چیست، کلید در گنج صاحب ہنر۔ چو در بستہ باشد چه داند کسی، کہ جوہر فروش است یا پیلاور۔ اگرچہ پیش خرد مند خاموشی ادبست، بوقت مصلحت آں بے کہ در سخن کوشی۔ دو چیز تیر عقل است دم فرو بستن، بوقت گفتن و گفتن بوقت خاموشی۔ فی الجملہ زباں از مکالمت او در کشیدن قوت نداشتم و روی از محادثت بگردانیدن مروت ندانستم۔ کہ یار موافق بود و محب صادق بیت، جو جنگ اوری باکس برستیز، کہ از وی گزیرت بود یا گریز۔ بحکم ضرورت سخن گفتم و تفرج کنا بیرون رفتم، در فصل ربیع کے سولت برد آرمیدہ بود و آوان دولت ور در رسیدہ۔ پہلے لفظی ترجمہ، اس کے بعد اصطلاحی، اس کے بعد مرادی، بعدہ الفاظ کا حل اور اس کی وضاحت۔ قطعہ: زباں در دہان خرد مند چیست۔ زبان در دہان خرد مند، دانش مند کے منہ میں چیست کیا ہے۔ در دہان خرد مند، دانش مند، عقل مند کے منہ میں زباں چیست، زباں کیا ہے۔ کلید در گنج صاحب ہنر، صاحب ہنر ہنر مند کے خزانہ کے دروازہ کی کنجی۔ کلید در گنج، خزانے کے دروازہ کی کنجی۔ کلید در گنج، خزانہ کے دروازہ کی کنجی۔ اب یہاں سے ترجمہ کریں گے ہم۔ کلید در گنج صاحب ہنر، ہنر مند کے خزانہ کے دروازے کی چابی۔ ہنر مند کے خزانے کے دروازے کی کنجی۔ عقل مند کے منہ میں زبان کیا ہے، ہنر مند کے خزانے کے دروازے کی کنجی۔ چو در بستہ باشد چه داند کسی، چو در بستہ باشد جب بند ہو جائے، چه داند کسی کوئی کیا جانے، جب بند ہو جائے کوئی کیا جانے، کہ جوہر فروش است یا پیلاور، کہ موتی بیچنے والا ہے یا بساتی، کہ موتی بیچنے والا ہے یا بساتی۔ بساتی بولتے ہیں آئینہ کنگھا بیچنے والے کو، شیشہ گر جو ہوتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے، شیشہ بنانے والا، شیشہ بیچنے والا۔ بساتی کہ موتی بیچنے والا ہے یا ریشم بیچنے والا ہے، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ ریشم فروش کو بھی بساتی کہتے ہیں، آئینہ کنگھا، آئینہ کنگھی بیچنے والے کو بھی بساتی کہتے ہیں۔
اگرچہ پیش خردمند خاموشی ادب است، اگرچہ پیش خردمند، اگرچہ دانشمند کے نزدیک چپ رہنا ادب ہے، بوقت مصلحت آبے کے در سخن کوشی، مصلحت کے وقت وہی بہتر ہے جو بات میں کوشش کرے، مصلحت کے وقت وہی بہتر ہے جو بات میں، جو کلام میں کوشش کرے۔ ابھی میں لفظی ترجمہ کرا رہا ہوں، بعد میں اصطلاحی اور مرادی دونوں ہوگا۔ دو چیز عقل، دو چیز تیر عقل است دم فرو بستن، دو چیز عقل کی خرابی ہے، دم فرو بستن سانس نیچے باندھنا یا سانس روکے رکھنا، سانس روکے رکھنا یا حرکت نہ کرنا، بوقت گفتن بولنے کے وقت۔ دو چیز عقل کی خرابی ہے، سانس روکے رکھنا بولنے کے وقت، اور بولنا خاموشی کے وقت، چپ رہنے کے وقت۔ فی الجملہ زباں از مکالمت او در کشیدن، خاص الغرض، الغرض از مکالمت او، اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے، زباں در کشیدن زبان کو روکنے کی، قوت نداشتم میں نے قوت نہیں رکھی، الغرض زبان کو اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے روکنے کی قوت نداشتم میں نے قوت نہیں رکھی، وروے از محادثت بگردانیدن، اور وروے وہاں وروے از محادثت بگردانیدن، اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے چہرہ پھیر لینا، مروت ندانستم میں نے مروت نہیں سمجھا، کیوں کہ یار موافق بود و محب صادق، کیونکہ وہ موافق یار تھا، کیونکہ وہ موافق یار تھا اور سچی محبت کرنے والا۔ بیت شعر۔ جو جنگ آوری باکس سے برستیز، جب کسی کے ساتھ لڑائی لاوے تو اس کے ساتھ جب باکس سے کسی کے ساتھ جنگ آوری لڑائی لائے تو برستیز لڑ کہ ازوے گزیرت بود یا گریز، کیونکہ اس سے تجھ کو کوئی چارہ ہو، کیونکہ اس سے تجھ کو کوئی چارہ ہو یا گریز کی گنجائش ہو، یا گریز کی گنجائش ہو، کیونکہ اس سے تجھ کو کوئی چارہ ہو یا گریز کی گنجائش ہو۔ بحکم ضرورت سخن، ہاں اب یہاں لفظی ترجمہ اس طرح سے آپ کریں گے کہ ازوے گزیرت بود یا گریز، کہ اس سے تجھ کو کوئی چارہ ہو یا گریز، یا بھاگ ہو یا شکست ہو، اس طرح سے کریں آپ۔ بحکم ضرورت سخن گفتم مجبوراً، بحکم ضرورت کے حکم سے یعنی مجبوراً سخن گفتم میں نے بات کرنی شروع کی، میں نے بات کرنی شروع کی۔ اور تفرج کنا بیرون رفتم، اور ٹہلتا ہوا، وہ تفرج کنا اور ٹہلتا ہوا، بیرون رفتم باہر گیا میں، در فصل ربیع موسم بہار کا زمانہ تھا، کہ سہولت برد آرمیدہ بود، کیوں کہ سردی کا دبدبا، سردی کی شدت آرمیدہ بود کم ہو چکی تھی، اوانے دولت ورد رسیدہ، اور گلاب کے پھول کی دولت کا زمانہ، اور گلاب کے پھول کی دولت کا زمانہ آ پہنچا تھا۔ چلیے یہ تو لفظی ترجمہ تھا، اب اصطلاحی دیکھیں آپ، لفظی اصطلاحی مرادی کریں کہ قطع زباں در دہان خرد مند، ہاں در دہان زباں در دہان خرد مند چیست، عقل مند کے منہ میں زبان کیا ہے، کلیدے درے گنج صاحب ہنر، یہ ہنر مند کے خزانے کے دروازے کی کنجی۔ یہاں لفظی ترجمہ ہی سے مطلب کھل رہا ہے
چو در بستہ باشد چه دانت کسے، جب وہ چو در بستہ، جب دروازہ بند ہو جائے، چو در بستہ جب دروازہ بند ہو جائے، چو در جب دروازہ بستہ باشد جب دروازہ بند ہو جائے تو کوئی کیا جانے کہ جوہر فروش است یا پیلاور کہ موتی بیچنے والا ہے، یا ریشم فروش یا ریشم بیچنے والا کہ موتی بیچنے والا ہے، یا بیساتی۔ اگرچہ پیش خرد مند خاموشی ادب است، اگرچہ عقل مند کے نزدیک چپ رہنا ادب ہے، بوقت مصلحت آبے کے در سخن کوشی، لیکن مصلحت یہی بہتر ہے کہ کلام کرنے کی کوشش کرے، لیکن مصلحت یہی اچھا ہے، یہی بہتر ہے کہ کلام کے بات میں کوشش کرے، یعنی کلام کرنے کی کوشش کرے، لیکن مصلحت یہی بہتر ہے، لیکن مصلحت یہی اچھی ہے، لیکن مصلحت یہی بہتر ہے کہ کلام کرنے کی کوشش کرے۔ دو چیز تیرے عقل است، دو چیز عقل کی خرابی ہے، دم فرو بستن سانس نیچے باندھنا۔ تو لفظی ترجمہ ہوا اصطلاحی، دو چیز عقل کے ہلکا پن کی دلیل ہے، دم فرو بستن بوقت گفتن بولنے کے وقت چپ رہنا، و گفتن بوقت خاموشی اور بولنا چپ رہنے کے وقت۔ دو چیز عقل کے ہلکا پن کی دلیل ہے، بولنے کے وقت چپ رہنا اور بولنا چپ رہنے کے وقت۔ فی الجملہ زباں از مکالمت او در کشیدن قوت نداشتم، الغرض اس کے ساتھ بات چیت کرنے سے زبان روکنے کی میں نے قوت نہ دیکھی۔ اصطلاحی الغرض اس کے ساتھ بات کرنے سے زبان روکنے کی قوت میں نے نہ دیکھی، وروے از محادثت او بگردانی دن مروت ندانستم، اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے سے چہرہ پھیر لینا مروت میں نے نہیں سمجھا کہ یار موافق بود و محب صادق، کیونکہ وہ مزاج کے مطابق دوست تھا اور سچی محبت کرنے والا تھا۔ بود یہاں لاسٹ میں بھی لگے گا۔ بیت شعر، جو جنگ آوری باکہ سے برستیز، جب کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو اس سے لڑ۔ لفظ اصطلاحی، جب کسی کے ساتھ لڑائی کرے تو اس سے لڑ، کہ ازوے گزیرت بود یا گریز، کیونکہ اس سے تجھ کو کوئی چارہ ہو یا گریز کی گنجائش ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی جب کسی کے ساتھ تو لڑائی کرے تو اس سے لڑ، تاکہ اس سے تمہاری جیت ہو یا پھر شکست ہو۔ بحکم ضرورت سخن گفتم مجبوراً میں نے بات کرنی شروع کی، و تفرج کنا اور نکلتا ہوا ٹہلتا ہوا بیرون رفتم میں باہر گیا، در فصل ربیع موسم بہار کا زمانہ تھا، کہ سہولت برد آرمیدہ بود، اور اصطلاحی ترجمہ میں کرا رہا ہوں، اور موسم سردا کا دبدبہ ختم ہو چکا تھا، کم ہو چکا تھا۔ واوانے دولت ورد رسیدہ، اور گلاب کے پھول کی دولت کا زمانہ آ پہنچا تھا۔ چلیے، زباں کا معنی زبان، دہان کا معنی منہ، خرد مند کا معنی عقل مند، کلید کا معنی کنجی چابی، در کا معنی دروازہ، گنج معنی خزانہ، در گنج خزانے کا دروازہ، کلید در گنج خزانے کے دروازے کی کنجی۔ چو در بستہ، چو کا معنی جب، در کا معنی دروازہ، بستہ معنی بستہ باشد بند ہو، بستن سے بستہ ہے، مفعول کا صیغہ ہے، بند کیا گیا، جس کو بند کیا گیا اس کو بستہ بولتے ہیں۔ چے دانت کسے، تو کوئی کیا جانے، جوہر فروش موتی بیچنے والا، گوہر بیچنے والا، پیلاور بیساتی، یعنی شیشہ گر کو بھی کہتے ہیں، یعنی آئینہ کنگھا آئینہ کنگھی بیچنے والے کو پیلاور کہا جاتا ہے۔
چلیے خاموشی چپ رہنا، سخن کوشی بات کرنے کی کوشش، ہاں در سخن کوشی بات میں کوشش کرے تو، یعنی کلام کرنے کی کوشش کرے تو۔ تیرا کا معنی خرابی عیب، تیرا عقل عقل کی خرابی، عقل کا عیب۔ دم فرو بستن، دم کا معنی سانس، فرو معنی نیچے، بستن باندھنا، دم فرو بستن سانس، سانس نیچے باندھنا، سانس کو روکے رکھنا، لفظی ترجمہ ہوا۔ اصطلاحی خاموش رہنا۔ فی الجملہ الغرض مکالمت آپس میں گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ درکشیدن روکنا۔ محادثت آپس میں کلام کرنا، گفتگو کرنا، دونوں کو ایک ہی معنی ہے۔ تکرار کرنا یہ بھی ہوتا ہے۔ مروت انسانیت، ستیز ستیزیدن سے ہے لڑنا، ستیزیدن سے یہ امر کا صیغہ ہے تو لڑ۔ اور گزیر، گزیر کا معنی ہوا کوئی چارہ، ضروری کا معنی بھی آتا ہے یہ۔ اور گریز جو ہے یہ گریختن کا حاصل مصدر ہے، یعنی بھاگنا۔ بحکم ضرورت، ضرورت کے حکم کے تحت یعنی مجبوراً، مرادی معنی کیا ہوگا مجبوراً۔ سخن گفتم میں نے بات کہی، بحکم ضرورت سخن گفتم، ضرورت کے حکم کے مطابق میں نے بات کہی، یعنی مجبوراً میں نے بات کرنی شروع کی۔ تفرج کنا یہ حال کا صیغہ ہے، یہ حال ہے، یہ تفرج کنا یہ حال ہے، سیر و تفریح کرتا ہوا۔ فصل کا معنی ہوتا ہے باندھنا، روکنا، یہ موسم کے معنی میں ہے۔ فصل ربی موسم بہار۔ سہولت کا معنی دبدبہ آتا ہے، سختی، شدت، سہولت برد، سہولت برد سردی کی شدت، سردی کا دبدبہ، موسم سرما کا دبدبہ۔ ورد کا معنی گلاب کا پھول۔ چلیے